زندگی کا بیڑا غرق کر دیا پورا, اس کا بھی اور اس کی بیٹیوں کا بھی. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کو ضرور دیکھو. ساری شوہر کے بغیر جوانی پوری گزار دی اس نے, اور اپنے بچوں کے لیے جاب کرتے ہوئے. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ اسی گھر میں, یہ پرانا واقعہ, میں تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت, کہ بھائی یہ اسی گھر میں رہتی ہے, ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے, کمانے جاتی ہے, تو کیا جا رہا ہے یار, یہ جو ہے نا ایجاب و قبول کر کے اس کو اس کی بیوی بنا دو تاکہ یہ بچے اس کے کسٹڈی میں آ جائیں اور یہ بھی برائی سے بچ جائے گی. مگر ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. وہ اس ایک عورت کے غم کو تو دیکھتا ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, وہ اس کے غم کو نہیں دیکھتا جس کو ساری زندگی اکیلے بغیر کسی سرپرست کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, جبکہ ابھی اس کی اپنی خود کی شادی کی عمر تھی. کہ جب کوئی بندہ مر جائے اس کے یتیم بچوں کا خیال کرو. رشتہ داروں کو حکم دیا جا رہا ہے, آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, بھابھی کو گھر سے نکال دیتے ہیں. بہت ہو رہا ہے بھائی, اب تم جاؤ بچوں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. سانسیں رخ چینج کر لیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں سوچو, اگر اس کے بجائے تمہاری موت ہوئی ہوتی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو تم پہ کیا گزرتی. یہ تو اس کی موت ہوئی ہے, تمہاری بھی تو ہو سکتی تھی. تو کیوں ایسا معاشرے میں کردار کر رہے ہو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو. تو اپنے خاندان میں, معاشرے میں یہ رواج بنانا چاہیے کہ جس کے بھی یتیم بچے ہوں گے, ہم میں سے کوئی بھی مرا تو دوسرے ان کے بچوں کو سینے سے لگائے گا تاکہ تمہیں بھی تحفظ ہو. بھائی میں بھی تو مر سکتا ہوں نا. آج کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, آج اگر وہ مر گئے مجھے پتا ہے ان کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روڈ پہ رلتے پھریں گے وہ بیچارے.